بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم جی، آپ کا حکیم مبارک علی۔ آج کا ہمارا موضوع علم طب ہے اور ہم آج بات کریں گے ایک عام پرابلم جو تقریباً ہر تیسرے دوسرے بندے کو ہے، یعنی کہ نزلہ، زکام اور گلا خراب، گلے میں کیرا گرنا، خون میں اور پھیپھڑوں میں بلغم کا زیادہ ہونا وغیرہ۔ جی، نزلہ اور زکام عام طور پر لوگوں کو زیادہ سرد، زیادہ ٹھنڈی چیز کھانے پینے سے یا کوئی کھٹی چیز کھانے سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ بچے زیادہ سرد پانی پی لیں یا کوئی گرمی سے اگر آپ آئیں تو زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیں۔ زیادہ گرمی میں، زیادہ سردی میں پھرنے سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معدہ میں گرمی اور سردی، خشکی کی زیادتی بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو گرد و غبار کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گرد و غبار ہو تو چھینکیں آتی ہیں اور اس کے بعد نزلہ زکام کی شکایت ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا اور گرم پانی سے نہانا یا سر پر ڈالنے سے بھی گلا، نزلہ اور زکام کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر جس کو نزلہ زکام ہو جائے عام طور پر اس کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بھی تھوڑا گلا خراب ہے۔ میں نے بھی آج تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پیا ہے اور تھوڑی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مجھے پرابلم تھوڑی سی ہو گئی ہے۔ اچھا جی، بچوں اور عورتوں کو کھٹی چیز وغیرہ کھانے سے بھی گلا خراب ہونے کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہ تو وجوہات ہیں بیماری کی۔ اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ اگر ٹھنڈی چیز کھانے سے یہ پرابلم ہوئی ہے تو چائے کے ساتھ انڈا وغیرہ کھانے سے، کافی پینے سے یہ عام سا نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے ہے تو ہلکے ٹھنڈے پانی سے یا نارمل درجہ حرارت کے پانی سے غسل کرنے سے یا سر پر ڈالنے سے یہ پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کھٹی چیز کھانے سے یہ مسئلہ ہوا ہے، گلا خراب ہے، نزلہ زکام ہو گیا ہے، ہلکے گرم پانی سے تھوڑا سا نمک ڈال لیں، غرارے کرنے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر گرد و غبار کی وجہ سے ہے تو ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح سے صاف کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو ہم بات کر رہے تھے عام نزلہ و زکام اور گلا خراب کی۔ تو جناب آپ بات کرتے ہیں دائمی نزلہ زکام اور گلے خراب میں اور گلے میں کیرا گرنے کی۔ حکمت میں الحمدللہ ہر مرض کا علاج موجود ہے، بس آپ کو یقین کرنا ہوگا اس بات پر کہ حکیم صرف دوا دے سکتا ہے، دوائی دے سکتا ہے، شفا نہیں۔ شفا من جانب اللہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس حکیم سے میں دوائی لوں گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ اس کی غلطی ہے۔ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے اور آپ کو اس بات پر یقین کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ ویسے تو اس پرابلم کے بہت سے نسخے ہیں، مگر جناب میں جانتا ہوں آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، اور ہر آدمی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ فوراً آرام آ جائے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے صبح کام پہ جانا ہے، میں نے صبح بزنس کی میٹنگ ہے، میرے پاس یہ مسئلہ ہے، میرے پاس وہ مسئلہ ہے۔ تو جناب اس لیے میں آپ کو ایک دوائی کا نام بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنے کام جو ہیں وقت پہ کریں، نوکری پہ جائیں، اپنے جو میٹنگ ہیں کریں، سیمپل بنائیں، کام کرائیں، آرڈر بنائیں، جو آپ کی نوکری ہے آپ جائیں۔ اس دوائی سے انشاءاللہ آپ کو پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، جو آپ کو ان امراض سے جان چھڑا دے گی انشاءاللہ، ذرا یقین چاہیے، اور وہ دوائی بھی جی دوائی کا نام ہے جی لوک سپستان۔ یہ دوائی آپ کسی بھی ہربل سٹور سے لے سکتے ہیں، اور یہ دوائی عام، خاص نزلہ زکام، گلا خراب اور بلغم کی زیادتی کو بہت مفید ہے، ختم کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے اس کو، چاہے وہ آپ کے خون میں ہو یا آپ کے پھیپھڑوں میں۔ گلے میں کیرا گرنا، گلا بیٹھ جانا، زیادہ شور مچانے سے، زیادہ اونچا بولنے سے، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ دوائی آپ کسی بھی دواخانہ سے لے سکتے ہیں،
مگر میرا ذاتی تجربہ کرشی والوں کی لوکس سپرستان کا اچھا ہے۔ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، جلدی اثر کرتی ہے، عورتیں اور بچے بھی مزے سے کھا لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ میٹھی دوائی ہے، لہٰذا شوگر کے مریض ذرا احتیاط سے استعمال کریں، یا شوگر فری اگر مارکیٹ میں دستیاب ہے تو آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ استعمال اس کا اس طرح سے ہے کہ چائے کا ایک چمچ ہلکا گرم کپ ایک پانی کا کپ لے لیں، اس کے ساتھ صبح شام لیں۔ اگر پرابلم زیادہ ہو تو صبح دوپہر شام بھی آپ کھا سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دودھ پینے والے بچوں کو نہ دیں۔ اگر بیماری کافی دیر سے ہے تو 2 سے 3 ڈبیاں آپ کھا لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ آفس میں کام کرنے والے لوگ چائے وغیرہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ لے جائیں یا ایک ڈبی گھر میں رکھ لیں اور ایک آفس میں، آپ کے لیے بہت بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ ایک اچھی دوائی ہے۔ میں آپ کو اور بھی نسخے دے سکتا ہوں، میں کوئی کسی کمپنی کی مارکیٹنگ کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، لیکن کیونکہ اس وقت گوگل کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ موبائل آپ گھنٹوں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ اس طرح کی دوائیاں بتاتا ہوں جو کہ بالکل مارکیٹ میں تیار ہیں، اور آپ آتے جاتے کہیں سے بھی لے کے استعمال کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اچھا جی، آپ نے پرہیز جو کرنا ہے، گرم اور ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں کا استعمال نہ کریں، نہ کھائیں جب تک مکمل ٹھیک نہ ہو جائے۔ یہ دوائی بہت اعلیٰ ہے، آپ استعمال کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک بات اور، اس کے نام پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس میں کوئی سانپ نہیں استعمال کیا گیا، اس کا نام ہے، اس میں ایک ہربل میڈیسن ہے جس کا نام سپستان ہے۔ ہو الشافی، آپ کا حکیم مبارک علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔